پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی. آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے، اور میں نے سارے اسکینڈینیویا میں اس بات کو دہرایا ہے کہ اب لوگوں کے ہاں مسجدیں کوئی نہیں. اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ تو مرغی خانہ ہے. تمہارے یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکے. میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اپنے گھر بنائے، اور مسجد بڑی بنائی آپ نے، بڑی بنائی ہے. 9 سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے؟ اندھیرا. تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، یہاں تو کھجور ہوتی نہیں، کھجور کی ایک یوں ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے، وہ کاٹ کے لاتے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں، اس کو جلاتے تھے تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی، وہ بجھتی رہتی تھی، جلتی رہتی، اس سے روشنی ہوتی تھی. تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصورت نظر آئے. ایک صحابی یہاں تمیم داری، یہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین، یہ لیمپ جو بھی میں نے بتایا، تو یہ وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا. مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا. تو نوفل بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے کہنے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی، میں نکاح میں دیتا ہوں. مسجد میں چراغ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہوگا. تو بھائیو، ایک تو آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہو، اس کے لیے مسجد ہے. دوسرا، آپ کی نسلوں کو ضرورت. اب آپ لوگ پاکستان کے نہیں ہو، ناروے کے ہو، انڈیا کے نہیں ہو، بنگلہ دیش کے نہیں ہو، افغانستان کے نہیں ہو، صومال کے نہیں ہو، ناروے کے ہو. تمہارے آئی تھی آج سے 50 سال پہلے نسل کے، جی 2-4 سال لگائیں گے پھر پیسے بنا کے پاکستان واپس چلے جائیں گے. نہیں، واپس کو نہیں آ سکتے. ایک پٹھان تھا، اس نے خرگوش پالا ہوا تھا، وہ خرگوش گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی کوئی افسوس کا بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار لگایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا. تمہیں ناروے کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان جا سکتے ہو واپس؟ لوڈ شیڈنگ میں تمہارے بچے رہ سکتے ہیں، دھماکوں میں رہ سکتے ہیں. لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ان نسلوں کو یہ نورانی سامان مہیا کرنے کے لیے مسجدیں بناؤ. پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تم سے چندے لے کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑ لے کے ہم تو جا کر اپنے کوٹھیاں بنا لیں. 90-95% جا کر ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے. کبھی کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں، کوئی مولانا صاحب آ جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے کھڑے کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے جاتے ہیں اور آگے جا کر جو مرضی کریں. میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو ہمارا دوست تھا ہمارے ساتھ، وہ ایک گدی نشین کا بیٹا تھا، فراڈیا نمبر 1. ہمارے پیسے ختم ہوتے تو ہم اپنے باپ کو لکھتے کہ ابا جی پیسے کر لو. اس کے پیسے ختم ہوتے تو کم وقت مریدوں کا چکر لگا گیا تھا اور پیسے اکٹھے کر کے پی سی ہوٹل بیٹھے پتہ نہیں کی کر دے ہوں. تو یہاں فنڈنگ کرو اور اللہ کے لیے مسجدیں بناؤ. پھر تم پاکستانی لڑنا بھی شروع کر دو، میں صدر بننا ہے، میں سیکٹری بننا ہے. وہ جراثیم یہاں لے کر آئے ہو لڑائی جھگڑے والے. فن لینڈ گیا، ان سے کہا، سویڈن گیا، ان سے کہا، ڈنمارک گیا، ان سے کہا تمہارے پاس آیا ہوں. اب تمہارا وہ جو بیان تھا ہال والا، میرا جی چاہ رہا تھا یہ سب کی ٹھکائی کروں جنہوں نے یہاں میرا بیان کروایا. گھوں 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 ہو رہی ہے، نہ کو مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا چل رہا ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو تمہارے پاس اتنی بڑی مسجد ہو جس میں تم اللہ کے بندوں کو بٹھا سکو. میں فرانس گیا، انہوں نے بھی ہال لیا. فرانس والوں سے کہا بھائی اپنی نسلوں کے لیے مسجدیں بناؤ، مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چندے، مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چندے، آپس میں فنڈنگ کرو.
اگر یہاں مسجد مدرسے نہیں ہوں گے، میں جنوبی امریکہ گیا ہوں، جنوبی امریکہ 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فارغ ہو چکی. وہ کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا، انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا. وہ کماتے رہے. اتنا پیسہ ہے وہاں ان کے پاس کہ پورا پورا ملک خرید لیں، ایک مسجد نہ بنا سکے، نسلیں اسلام سے پیدل ہو گئے. فرق پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چرس شراب پر جائے گا، یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا. تو ان کو مسجد نہ سمجھو. یہ تو ایک مسئلہ ہے محلے والوں کے لیے ٹھیک ہے، تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، اب لوگوں سے کہتا ہوں بڑی مسجد بناؤ، تبلیغ والوں کو فنڈ دو، یہ بڑی مسجد بنائے، بڑا مرکز بنائے. اس میں 2008 میں آیا تھا، میں ان سے کہہ کر گیا، او بھائی کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ. 2008 میں نے اسی لیے سفر کیا تھا، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ. این جاڑے آتے این جاڑے. اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اوروں کی. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اب ایک ساتھی سنا تھا، ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں، تو اس نے کہا میں نے 1 پائی کسی سے نہیں لینی، 1 پائی سب اپنے پیسے سے بنانے. تو اس نے بہت عالیشان مسجد بنائی تو اس نے مکمل اس نے خواب دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل. تو وہ کہتا ہے یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ تمہارا ہے. کہ میرا کس لیے؟ کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا. تو ایک طرف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا ہے لیکن اس سے ذرا کم درجہ. کہ یہ کس کا محل ہے؟ یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی، یہ اس کا محل ہے. تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے 1 پیسہ نہیں لیا، تو کس نے مدد کی؟ تو اس نے سارے مستری مزدور اکٹھے کیے کہ بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا، تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کسی سے نہیں کی. پوچھتے ایک مزدور بول پڑا کہ جی وہ میں پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے، تو بالٹی ٹوٹ گئی. تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی، اس نے بالٹی مجھے دے کے میں اس سے ڈال لوں، اس بالٹی سے ڈال لوں. تو بس وہ یہی اور تو کچھ نہیں. پھر انہوں نے کہا عورت ڈھونڈو. پتا چلا تو ڈھونڈتے عورت مل گئی. تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تو نے وہ دی تھی نا بالٹی، اس کے پیسے لے لو 5 ریال. انہوں نے کہا میں نہیں لیتی. 5 ریال سے 100 سے 10 لاکھ ریال تک پہنچا کہ 10 لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دے. تو پھر وہ ہنس پڑی کا وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا. وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا. میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایمان کی شمع جلانے کے لیے وقت دے. یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت، کوئی تحریک نہیں ہے کہ ہم تمہیں تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں. تحریکوں کے اور طریقے ہوتے ہیں، ان کے کارکن ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے جمع کراتے ہیں. کبھی دیکھا تبلیغ والوں کے کارکن بنے، ان سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے نام لکھے جا رہے ہوں، اور کسی فرقے کی چھاپ ہو تبلیغ. لوگوں نے چھاپ لگایا، یہ تھا جی وہابی ہے، یہ تھا جی دیوبندی ہے. تم جڑی مرضی ہوں چھاپ لا دو. ایک آدمی کو میں نے اتنے دلائل دیے کہ جی گلنا ٹھیک ہے نا، پر اسی اتو کچھ اور ہوتے اندروں کچھ اور. میں کہ ہوں کوئی شیشہ لے آ جڑا تو اندروں وڑ کے ویکھے اندروں اسی کچھ ہو رہا ہے تو اتو کچھ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا، مال غنیمت. ایک منافق نے کھڑے ہو کر کہا یہ تقسیم غلط ہے، تو اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا کہ اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ کہا نا. اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی. تو وہ کہنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، یہ تو منافق ہے. تو آپ نے کہا تو نے دل کھول کے دیکھ لیا کہ منافق، حالانکہ کھلم کھلا منافق. تو تبلیغ پر کسی فرقے کی چھاپ نہیں، کسی مسلک کی چھاپ. یہ اسلام کی محنت،
اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے بار بار یہی اپنے میں 4 مہینے چلے کے صرف ارادے کرواتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آپ جتنے آئے بیٹھو ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہو اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، تو ایک ویکینڈ مہینے میں فارغ کرنا شروع کرو، اور ایک نماز نہ چھوڑو، اور ایک ان بچوں کے لیے اسکول بھی سوچو کہ ہم اپنے اسکول بنائیں جس میں ہمارے بچے اپنے ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور ایک ہم ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں۔ عربوں نے ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کوپن ہیگن میں کہ عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی، اس میں انہوں نے میرا بیان کروایا، 4-5 ہزار کا مجمع ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مجمع اتنا آیا کہ باہر سڑکوں پر بھی کھڑا ہو کے مستورات بھی مرد بھی، وہ پہلے جو وہ ایمان صاحب تھے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، جو مجمع دے کے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چکر پڑ گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکوں نے اس سے بھی بڑی مسجد بنا رہی ہے کوپن ہیگن میں، تو پاکستانی جتھے ویکھے ٹوکرے دے ہیٹھ بیٹھے جی ساڈی مسجد مرغی خانے نو مسجد بنائی بیٹھے، اور کوپن ہیگن والوں نے تو تم سے بھی 4 قدم آگے کی ہو، ہیٹھ تہ خانے دے وچ تہ خانہ جی ہمارا مرکز، میں کہا فٹم ہوں اس مرکز سے، اس کو مرکز کہتے ہو، مرکز کے لفظ کو تم نے ذلیل کر دیا۔ وہ سخی بنو، پاکستان میں پلاٹ خریدتے پھر رہے ہیں، پاکستان میں اسلام آباد پلاٹ بن جاوے، پنڈی بن جاوے، جڑا جتھوں دا کھانیاں بن جاوے، لاہور بن جاوے، گجرات بن جاوے، منڈی بن جاوے، وہ تمہارے بچوں نے وہاں نہیں رہنا، یہ ادھر ہی رہیں گے اور وہاں قبضے ہو جائیں گے، کوئی اور لے جائے گا۔ ان بچوں کو یہیں رکھنا ہے، ان کے لیے مسجدوں کا سوچو، ان کے لیے اسکول سوچو، پھر مسجدوں میں قرآن کی تعلیم سوچو کہ ایسے علماء لاؤ، یا اپنے بچے عالم تیار کرو، اپنے بچے علماء جو یہاں کی زبان سمجھیں۔ تم پاکستان سے کسی کو لاؤ گے، وہ کسی کے اندر بریلوی کے جراثیم ہوں گے، کسی کے اندر دیوبندی کے جراثیم ہوں گے، وہ تمہیں لڑا بڑا کے تماشا دیکھتا رہے گا، جتھے رہو خوش رہو۔ یہاں سے علماء تیار کرو، یہاں سے جو نارویجن بولتے ہوں، یہاں کے ماحول کو سمجھتے ہوں، پھر وہ آ کر یہاں دینی علم کو زندہ کریں، قرآن کو زندہ کریں۔ پھر تم اپنے تمہارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنے اسکول بھی بنا سکتے ہو، مسجدیں بھی بنا سکتے ہو، سب کچھ کر سکو، دل تو کھلا کرو۔ 5 کروڑ چندہ دے رہے ہیں، پلاٹ خریدنا ہو تو اگلے پچھلے بھی کھینچ کے اکٹھے کر کے قرضے اٹھا کے بھی دے رہے ہیں، مسجد بنانی ہو تو 5 کروڑ، اور جب صندوقڑیاں لے کے بیچارے مسجدوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنے ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو بھائیوں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہوں گی، تمہاری نسل ضائع ہو جائے گی۔ میں جنوبی امریکہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اور کس کی نسل برباد ہوئی؟ عربوں کی۔ انگلینڈ والوں نے ہمت کی تو عوام مدرسے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، اور ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پر بھی ہیں، دین بھی پورا ہے، انہوں نے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گجراتی ہیں، انڈیا کے گجراتی، اس قوم کو یہ شرف ہے، یہ جہاں گئے انہوں نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی۔ سب سے کم جن کو دینی نقصان ہوا ہے وہ گجراتی، اور سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا وہ پنجابی ہیں۔ میں خود پنجاب کا ہوں، میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں سوائے پیسہ بنانے کی، اور کوئی حلال حرام کی سوچ نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سب کو بہت اہم چیز کے مطابق، آپ کی نسلیں یہاں کی ہیں، یہ نارویجن ہیں، یہ یہاں کے باشندے، میرا نبی عالمی نبی ہے، ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے، ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے، زندگی بدلنا اس کا حل ہے۔ میرا نبی سارے عالم کے نبی ہیں، آپ جہاں ہیں آپ کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، سیکھو۔ تبلیغ بڑوں کے سیکھنے کی محنت ہے، مدرسہ چھوٹوں کے سیکھنے کی محنت۔ آپ کے بچے قرآن جانتے ہوں، قرآن کا مطلب جانتے ہوں، نہیں جانتے تو کم از کم 90 آیتیں یا ایھا الذین آمنو، جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو مجھ سے بات کرتا ہے، کم از کم یا ایھا الذین آمنو اپنے بچوں کو یاد کر مطلب ان کو سمجھا دو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔
تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اگر آج آپ بیدار ہو گئے 8 سے 5 سالوں میں تو آپ نہیں بیدار ہوئے. اگر آئندہ بھی نہیں ہوں گے تو اگلی نسلوں کو آپ خود آگ میں جھونک کے چلے جائیں گے. جتنے فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لیے کرو, جتنا چندہ دینا ہے یہاں کے لیے. پاکستان سے آنے والوں کو سامنے ہاتھ جوڑ دو تو پاکستان 18 کروڑ مسلمانوں نندکل جا کے مانگ لو سانو ایتھے کوئی شا بناونا دے. اپنی بچیوں کے لیے سوچو, اپنے بچوں کے لیے سوچو, تاکہ یہ اچھے انسان بنے, اچھے مسلمان بنے. یہاں کی عورتوں سے پیپر بنانے کے لیے شادی مت کرو, اتنا بڑا دھوکہ مت دو. کتنے اچھے لوگ ہیں جو تمہیں پاسپورٹ دیتے ہیں, ہر شے کے کفیل بن جاتے, تمہیں پر رہنے کا پرمٹ دیتے ہیں, ہر شے کے کفیل بن جاؤ, تم انہی کو دھوکہ دو. جٹ دھی نو لک پیا, دھی دے گھر چوری کر جٹ وڑ گیا. موقع تے نپیا گیا تے گھر آتے آکھن لگ گیا نپیا تو میں گیا پر شرمندہ وہ بڑے ہوئے ہیں. تو جو تمہیں گھر دے رہے ہیں تم انہی کے گھر میں ڈاکے ڈالو. میں کینیڈا گیا, ایک فیملی کہنے لگی جی ہماری بچی کا نکاح پڑھا دیں. میں نے بچے کو دیکھا, میں کوئی عالم الغیب نہیں, پر ویسے ہی کبھی خیال آ جاتا. میں کہا جی یہ کاغذات کے لیے کر رہا ہے. کہا نہیں بہت اچھا بچہ ہے, آپ نے بہت دیکھا. ٹھیک, میرا کیا, میں تو نکاح ہی پڑھا. 4-5 سال میں الو کا پٹھا کمبخت حرامی وہ لے گیا, کاغذ ملتے ہی وہ بھاگ گیا, ہماری بچی کو چھوڑ کے چلا گیا. ہر ملک میں یہ ہمارے مسلمان یہ ظلم کر رہے ہیں. تو میری بات کو سمجھ, جس کو محلے کی مسجد بناؤ, مرکز باہر لے جاؤ, بڑا بناؤ. آج کو ان سے سبق نہیں لیتے, 100 سال آگے کی سوچ کے بناتے, 100 سال آگے کا منصوبہ بناتے. اور ان کی نسل تو بڑھتی نہیں. فی آدمی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 1.5 بچہ بنتا ہے فی آدمی, اگر اس کو تقسیم 1.5 بچہ فی آدمی. میں اللہ دے 10.5 فی کٹو تو 10 بن جاتے. ساڑھا تک میٹر چلنا ہی جاتا ہی اللہ نہ مکاوے. ابھی فرانس میں ایک ساتھی کو میں نے فون کیا, میں کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جس گھر میں 10 بچے ہیں اس کا کیا حال ہوگا. میں کہا بڑی ہمت ہے. کہنے لگا الحمدللہ 11واں راستے میں ہے. میں کہا 12 پورے کریں. تو ہماری تو نسل بڑھتی ہے, تو اس نسل کے لیے ابھی سے سوچو. اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے, بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے. تو میری بات دل کو لگی کہ نہیں لگی بھائی؟ کرو گے نا اس کے لیے. آئندہ اگر اللہ مجھے لے گیا تو نہ میں نے کسی حال میں بیان کرنا ہے اور نہ مرغی خانے سے بیان کرنا ہے. اللہ سے مانگو, تم نے کوئی اپنی جیب سے دینا ہے, اللہ کے خزانہ, اللہ کا گھر بنانا ہے. جب اللہ ارادہ کر لے گا تو بنوا دے گا. ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا غصے میں, تو نے میرے ملک میں آج رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق. پیچھے پریشان ہو کر اس نے علماء بلائے کہ اب جی فتویٰ دو. وہ کہنے کے اپنے ملک سے باہر نکالو تو طلاق نہیں ہوگی, ملک میں ہوگی تو طلاق ہوگی. وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالو؟ تیز رفتار سواری گھوڑا, اور ملک اس کا ضلع ملتان تک. تو سر پکڑ کے بیٹھا, کہنے کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ تو اس وقت امام ابو یوسف کا اتنا چرچا نہیں تھا. ان کو بلایا, انہوں نے کہا یہ کوئی راستہ ہے؟ کہاں رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی. تو سارے علماء نے ایسے دیکھا جی وہ کیسے؟ تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, کسی بادشاہ کی نہیں. یہ اللہ کی سلطنت ہے. تو ہارون رشید نے خوش ہوا, 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا, اور چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم اس نے ان کو تعینات کر دے, مقرر کر دیا. تو بھائیو اللہ کے گھر بناؤ,
یہ اللہ کے گھر بناؤ، اور بڑے بڑے بناؤ، کھلے کھلے بناؤ. یہ نہ سوچو کہ نمازی کہاں سے آئیں گے، آگے 100 سال کی سوچو. کرتے ہو نا اس کی نیت. اور دوسرا میں نے کہا تھا بھائی ایک ویکینڈ آپ سارا لگا لیں گا، ٹھیک ہے، کرو گے نا اس کی نیت. اب سال کے اندر اندر جو 4 مہینے چلہ لگانے کا ارادہ رکھتا وہ کھڑے ہو کے دیدار کرا دو، پورے 1 سال کا ادھار، پورے سال کا ادھار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.